بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ صاحب فصول کے اپنے قول کے اوپر ادلہ اور اس کے رد میں تھی۔ پہلے دو ادلہ کو ہم نے ذکر کیا اور اس کے رد کو بھی ذکر کیا۔ آج کے درس میں دلیل سوم کے رد کو ہم ذکر کریں گے۔ دلیل سوم کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی مقدمہ کے وجوب کی اصل غرض اور جو ہدف ہے وہ ذیل مقدمے تک پہنچنا ہے۔ اب یہ غرض فقط مقدمہ موصلہ میں ہوتی ہے، لہذا وہی واجب ہے، اور مقدمہ غیر موصلہ میں کیونکہ وہ غرض نہیں ہوتی لہذا وہ واجب نہیں ہے۔ اب مصنف جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ جواب جو ہے وہ چند جہات سے ہے۔ پہلا جو جواب مصنف دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اصل ہدف اور غرض جو ہے وہ ایصال نہیں ہے، یہ الفاظ دیگر ذیل مقدمے تک مکلف کی جو قدرت ہے ذیل مقدمہ کے اوپر وہ نہیں ہوگی، اور یہ قدرت اور تمکن جو ہے اس غرض کی تامین میں مقدمہ موصلہ اور غیر موصلہ دونوں ہیں، یعنی چاہے مقدمے کے بعد جو ہے وہ ذیل مقدمہ آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں مقدمہ جو ہے وہ اس غرض کو یعنی قدرت کو جو ہے وہ مہیا کر دیتا ہے مکلف کے لیے، اور اس کی غرض جو ہے وہ تامین ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ جو ہے وہ آپ کے اس دلیل کا جواب ہے۔ اب دوسری جواب میں پھر ذکر کریں گے کہ ایصال جو ہے وہ غرض اور ہدف نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا اس کو آگے بیان کریں گے، فی الحال اس جواب کو جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا أَفَادَهُ قُدِّسَ سِرُّهُ مِنْ أَنَّ مَطْلُوبِيَّةَ الْمُقَدِّمَةِ حَيْثُ كَانَتْ بِمُجَرَّدِ التَّوَسُّلِ بِهَا، کہ یہ جو انہوں نے فرمایا تیسری دلیل کے ضمن میں کہ مقدمے کی مطلوبیت یہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ذیل مقدمے تک پہنچاتا ہے، یعنی حیث کانت بمجرد التوسل بہا، کہ اس کے ذریعے سے جو غیر تک پہنچنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ فلا جرم یکون التوسل بہا الی الواجب، بس کوئی جو ہے نا اس میں اشکال نہیں، یا اس میں جو ہے نا کوئی چارہ نہیں یہ کہ اس کے ذریعے سے واجب تک جو پہنچنا ہے یہ جو ہے معتبرن فیہا، یہ مقدمے کے وجوب میں لازم ہو۔ بس یہ مصنف نے جیسے ایک لائن میں اس تیسری دلیل کا خلاصہ ذکر کر لیا کہ بھائی اصل مقدمے کے مطلوب ہونے میں جو غرض تھی وہ یہ تھی کہ واجب تک پہنچا جائے، بس اس کے وجوب میں بھی وہی مقدمہ واجب ہونا چاہیے جو اس غرض کو تامین کرے۔ ففی ہے کہتے ہیں اس میں ہمیں اشکال ہے۔ پہلا اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ انما كانت مطلوبیتها لاجل عدم التمكن من التوسل بدونها، انجام دینے کے بعد بھی واجب انجام پائے۔ ہو سکتا ہے کہ مکلف کیونکہ اس کے اختیار میں ہے لہذا ہو سکتا ہے تمام مقدمات کے حصول کے بعد واجب کو انجام دینے کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر شان ہے، انما كانت مطلوبیتها، کہ مقدمے کی جو مطلوبیت ہوتی ہے لاجل عدم التمکن بدونها، کہ تمکن نہیں ہوتا اس مقدمے کے بغیر من التوسل الى الغیر، کہ من التوسل الى ذیل مقدمہ، ذیل مقدمے تک نہیں پہنچا جا سکتا اس کے بغیر، تو یہ عدم تمکن کی وجہ سے مطلوبیت اس کی آتی ہے۔ لا لاجل التوسل بها، اس کی مطلوبیت کا معیار جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک پہنچنا نہیں ہے۔ لما عرفت من انه ليس من آثارها،
کیونکہ آپ ابھی ابھی جان چکے پچھلی بحث میں کہ بھائی یہ توسل جو ہے یہ اس مقدمے کے آثار میں سے نہیں ہے۔ بالاختیار بالمقدمات الاخرى بمقدمات اخرى کہ اختیار کے ذریعے سے کبھی یہ حاصل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مقدمات کو بھی انجام دیا جائے۔ وہی ہے مبادئ اختیاری ہی، وہ مقدمات کون سے ہیں کہ جو اس کے اختیار کے فعل کو انجام دینے کے لیے جو مبادئ ہیں وہ جب حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، اختیار کرتا ہے، کبھی کبھی نہیں کرتا۔ ولا يكاد يكون مثل ذا غایۃ لمطلوبیتها وداعیا الی ایجابها، پس وہ چیز کے جو مبادئ اختیار میں سے ہے یہ جو ہے وہ مقدمے کی مطلوبیت کے لیے اور اس کے وجوب کے لیے داعی اور غایت نہیں بن سکتی۔ بس یہ یہاں تک جو ہے وہ پہلا جواب جو ہے وہ ذکر ہوا۔ اب یہاں سے عملاً دوسرے جواب کو شروع کر رہے ہیں، اگرچہ عبارت میں جو ہے پھر بعد میں بھی جو ہے نا وہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وَصَرِيحُ الْوِجْدَانِ إِنَّمَا يَقْضِي بِأَنَّ مَا أُرِيدَ لِأَجْلِ غَايَةٍ وَتَجَرَّدَ عَنِ الْغَايَةِ بِسَبَبِ عَدَمِ حُصُولِ سَائِرِ مَا لَهُ دَخْلٌ فِي حُصُولِهَا يَقَعُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَطْلُوبِيَّةِ الْغَيْرِيَّةِ، کہ بھائی ضمیر جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے یا صریح وجدان اس چیز کی تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ چیز کے جو کسی مقصد کے لیے کسی غایت کے لیے اس کو چاہا جائے، جب وہ چیز جو ہے تجرد عن الغایت، وہ چیز خالی ہو جائے اس غایت سے جس کے لیے اس کو چاہا گیا ہے۔ اب وہ خالی ہونے کی علت کیا ہے؟ بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فی حصولها، کیونکہ اس غایت کے حاصل ہونے کے لیے جو دوسری چیزیں اس کے حصول میں دخالت رکھتی تھی وہ حاصل نہیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے تو انما یریدو یقع علی ما هو علیہ من المطلوبیت الغیریت، تو اس کے لیے جو مطلوبیت غیریت ہوتی ہے وہ جو ہے اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے۔ کیف، کہتے ہیں کس طرح یہ نہ ہوگی، وَإِلَّا يَلْزَمْ أَن يَكُونَ وُجُودُهَا مِنْ قُیُودِهِ، اب یہ کیف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ بھئی اگر فرض کیا جائے کہ بھئی حتماً یہ ایصال جو ہے یہ غایت ہو اس کے حصول کی، تو لازم آئے گا کہ ان یکون وجود الغایت من قیود ہی، اب ہی کی ضمیر جاتی ہے ما اریدہ کی طرف، کہ وجود غایت جو ہے یہ وجود ما اریدہ میں سے ہو جائے گا۔ آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں ما اریدہ یعنی مقدمہ، پس غایت جو ہے وہ مقدمے کے جو ہے نا قیود میں سے ہو جائے گی۔ ومقدمۃ لوقوعہ علی نحو یکون الملازمۃ بین وجوبہ بذلک النحو ووجوبہا، اور اس صورت میں وہ جو ہے واقع ہوگا، مقدمہ واقع ہوگا اس ما اریدہ کے اس طرح سے واقع ہونے کے لیے یا مقدمے کے اس طرح سے واقع ہونے کے لیے جو سبب بنے کہ ملازمہ ہو اس مقدمے اور اس غایت کے وجود کے درمیان۔ اب یہ دلیل سے ہم کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ غرض جو ہے وہ ایصال نہیں ہے۔ اگر مقدمے کا ہدف اور غرض جو ہے وہ ایصال بذل مقدمہ ہو، ترتب ہو، تو اس سے دور اور اجتماع مثلین لازم آئے گا، لہذا ماننا پڑے گا کہ توسل کی اس توسل کی حیثیت جو ہے وہ تعلیلی ہے، تقییدی نہیں ہے۔ اب دور کس طرح سے لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ذل مقدمے کا وجود جو ہے یہ مقدمہ ہے وجوب غیری کے مقدمے کے اوپر آنے کے لیے۔ بے الفاظ دیگر طہارت آپ کی نظر میں طہارت تب واجب ہوگی کہ جب اس کے بعد نماز پڑھی جائے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعد والی نماز کا وجود جو ہے یہ مقدمہ ہے اس کے لیے تاکہ طہارت کے اوپر وجوب آئے، اور دوسری طرف سے ذل مقدمہ کب موجود ہوگا، نماز کب وجود میں آئے گی، جب وضو ہو، مثال کے طور پہ طہارت ہو، تو بس طہارت کا وجوب جو ہے وہ موقوف ہو گیا ذل مقدمہ، یا طہارت کے وجود کا جو وجود ہے وہ موقوف ہو گیا ذل مقدمے کے وجود کے لیے۔
اور کے اوपर، اور ذیل مقدمہ تب موجود ہوگا جب مقدمہ کا وجود محقق ہو، تو یہ دور ہے۔ اسی طرح سے ضمناً یہ اشکال ذکر ہوا ہے، سریعاً یہاں پہ نہیں آیا ہے کہ یہاں سے اجتماعی مثلین بھی لازم آئے گا کہ ایک ہی واجب نفسی جو ہے نماز مثال کے طور پہ اس کے اوپر دو واجب آ جائیں، دو وجوب کا اجتماع ہو جائے، ایک وجوب نفسی اس اعتبار سے کہ وہ واجب نفسی ہے اور امر مستقیم اس کے اوپر موجود ہے، دوسرا اس کے اوپر وجوب غیری آئے گا اس اعتبار سے کہ یہ طہارت کے وجوب کا مقدمہ ہے، تو ایک ہی چیز کے اوپر دو وجوب کا آنا یہ اجتماع مثلین کے مصادیق میں سے ہے۔ لہذا اب ہم یہاں سے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بس یہاں تک جواب یہ ہو گیا کہ بھئی ایصال جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ اب فرض یہ ہے کہ اگر ایصال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہدف ہو، مقصد مؤنث کی ضمیر سب غائب کی طرف جائیں گی، اور غائب سے مراد یہاں پہ ذیل مقدمہ ہے، لہذا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی ذیل مقدمے کے لیے چاہی گئی ہے، اب وہ چیز جو ہے وہ یکا علی مطلوبیت علی ما هو علیہ من المطلوبیت الغیریہ، وہ اسی مطلوبیت غیریت کے اوپر جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، ولو ان کے جو ہے وہ اس کے بعد غایت جو ہے نہ بھی آئے، ٹھیک ہے۔ لہذا کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو ارادہ کیا گیا ہے کسی غایت کے لیے، وتجرد عن الغایت، اور وہ چیز جو ہے وہ غایت سے خالی ہو جائے، بے سبب عدم حصول سائر ما له دخل فی حصولها۔ اب بتاتے ہیں کہ وہ ما ارید غایت سے کیوں خالی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمے کی وجہ سے نہیں بلکہ دیگر جو چیزیں اس کے حصول میں معتبر تھی وہ موجود نہیں تھی، تو ولو ان کے دوسری چیزیں جو اس میں معتبر تھی وہ حاصل نہ ہو، اس کے باوجود وہ ما ارید جو ہے وہ یقع علی ما هو علیہ من المطلوبیت الغیریہ، وہ اپنے مطلوب غیری ہونے کے اوپر باقی ہی رہتا ہے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس کی کوئی خامی ہے، کیونکہ کوئی دوسری چیز نہیں حاصل ہوئی۔ کیف یعنی کیف لا یکن ہوا علی المطلوبیت الغیریہ، والا اگر یہ مطلوبیت غیریہ پہ واقع نہ ہو، یلزم الدور ہونا، تو یہاں پہ دور لازم آئے گا، کیسے؟ یلزم ان یکون وجودها من قیودی، لازم آئے گا کہ غایت کا وجود جو ہے وہ مقدمے یعنی ما ارید کے قیود میں سے ہو جائے، یعنی بے الفاظ دیگر ذیل مقدمہ تب حاصل ہوگا جب غایت جو ہے اس کا وجود محقق ہو، ومقدمۃ لوقوعہ، اور یہ غایت جو ہے یہ مقدمہ بن جائے گی اس مقدمے کے وجود کے لیے، علی نحو یکون الملازمۃ بین وجوبہ بذلک النحو ووجوبہ، اس اعتبار سے کہ یعنی ملازمہ اس ما اریدہ اور اس غایت کے وجوب کے درمیان میں، پس ادھر سے لازم آئے گا کہ بھائی مقدمہ جو ہے وہ تب واجب ہوگا جب غایت حاصل ہو، اور غایت تب حاصل ہوگی جب مقدمہ ہو، تو دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ ملازمہ دور لازم آئے گا جو اس کے بطلان کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے۔ لہذا تاکید کے ساتھ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ کما ترا، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ضعف ہے، ضرورت ہے ان الغایت لا تکون قیدا لذل غایت، واضح ہے کہ یہاں پہ لازم آتا ہے کہ غایت قید ہو ذل غایت کے لیے، لیکن عقلاً یہ چیز واضح ہے کہ غایت کبھی بھی ذل غایت کے لیے قید نہیں ہو سکتی، لہذا وجود ذل مقدمہ جو ہے وہ مقدمے کے لیے قید نہیں ہو سکتی، بحیث کان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذل غایت علی ما هو علیہ من المطلوبیت الغیریہ، اس اعتبار سے وہ قید بن جائے کہ اگر وہ غایت نہ ہو تو سبب بنے کہ ذل غایت جو ہے وہ مطلوبیت غیریہ پہ مطلوب ہوتے ہیں ذل غایت کے حصول کے لیے، یہ بھی مطلوب ہو جائے گی، فلا یکون وقوع علی هذا الصفۃ منوطا بحصولها،
اب جب یہ قید ہو گئی تو اصلاً اس صورت میں اس مقدمے کا جو انجام پانا ہے وہ غایت کے حصول کے اوپر منوط نہیں ہوگا، کما افادہ، جس طرح سے مصنف نے کہا ہے۔ بس خلاصہ دلیل یہ ہوا کہ بھئی دور لازم آتا ہے اور دور کی صورت میں یہ بطلان ہے۔ بس اصلاً ہم کہتے ہیں کہ ایصال جو ہے وہ غرض و ہدف نہیں ہو سکتا۔ وَلَعَلَّ مَنْشَأُ تَوَحُّمِهِ، اب یہاں سے مصنف جو ہے وہ اس توہم کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صاحب فصول نے جو ہے نا وہ یہ توہم پیدا کیا ہے اور ذل غایت کو جو ہے اس کے لیے غایت کو جو ہے نا وہ قید ذکر کیا ہے، بے الفاظ دیگر ایصال کو جو ہے وہ قید ذکر کیا ہے۔ لہذا مصنف جو ہے وہ اس منشأ اشتباہ صاحب فصول کو جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ کو آگے چل کے ذکر کریں گے۔ صلی اللہ